بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا تھا۔ مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے زیادہ کہیں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور کو ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی کہ جسے اللہ تعالیٰ پاک نے مور کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد وہ جنت میں رہنے لگے، ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہاں پرسکون زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی لذیذ کھانے اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جسے کھانے کو منع کیا گیا تھا اور فرمایا وہ اناج گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت میں سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ ہی اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں، تو شیطان نے انتقام کی آگ دل میں لے کے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے گا اور شیطان اس سے بات کر سکے گا۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا اور شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ مور بولا میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرو۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ بات سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر سانپ کے پاس آیا۔ مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم ہوا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اس طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اگر میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولیات ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح کی ممکن ہو سکتا ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جب اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا، پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی زمین پر بھیج دیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لے لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورتی کو، اس خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا، پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔ دوستو یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ
ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔